عزیزان گرامی، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور سعادت والی محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تسلسل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلی نشست میں عید اضحیٰ کے خصوصی موقع سے کچھ باتیں میں نے عید قرباں کے مسائل اور فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ اب پھر ہم اپنے تسلسل کی جانب لوٹتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اس سورت کی 69 آیتوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے مکمل اور تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اور آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کے حوالے سے 70 نمبر کی جو آیت ہے، 70ویں، اس آیت کے حوالے سے میں کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں انسانوں کے اوپر اپنی ایک اور نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو پچھلی آیات تھیں، جو کہ اللہ رب العزت کے احسانات اور انعامات کے حوالے سے تھیں، جن میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے دریاؤں میں صحت اور سلامتی کے ساتھ سفر کرنے کا تذکرہ فرمایا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ تمہارا رب وہ ہے جو کہ کشتی کے ذریعے تمہارے لیے سمندری سفروں کو آسان کرتا ہے، اور تم اپنے رزق کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہوئے سمندر کے سفروں پہ جاتے ہو، اور پھر خیریت کے ساتھ اپنے گھر واپس چلے آتے ہو۔ تو یہ انعام تمہارے اوپر کس نے کیا کہ تم سمندری سفر کے قابل ہوئے؟ کس نے تمہیں عقل دی، سمجھ دی،
کہ تم نے ایک ایسی سواری بنائی جو کہ ہزاروں من وزنی ہونے کے باوجود اس پانی کی سطح پر آسانی کے ساتھ چلے اور تیرے، جس پر 5 گرام کی ایک کنکری نہیں پانی کی سطح پہ رکتی ہے بلکہ اندر چلی جاتی ہے، 5-10 گرام کی ایک کنکری جو پانی میں ڈوب جاتی ہے، مگر اللہ پاک نے تمہیں ایسی عقل دی، ایسی سمجھ بوجھ دی کہ تم ہزاروں من وزنی کشتی بناتے ہو اور وہ کشتی پانی کی سطح پہ تیرنے لگتی ہے۔ تو یہ کس کا انعام ہے؟ یہ ظاہر ہے تمہارے رب کا انعام ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم سمندری سفر پہ نکلتے ہو اور طوفان تمہیں آ لیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کشتی اب ڈوبی یا تب ڈوبی۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ جب تمہیں اپنی زندگی کے بچنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی، ہوائیں تمہارے مخالف سمت میں بہتی ہیں، سمندر کا طوفان اپنے افان پہ ہوتا ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی تمہارے دل میں امید کی ایک موہوم کرن ضرور ہوتی ہے، اور تمہیں یہ امید ہوتی ہے کہ تم بچ کر کے، اس طوفان سے بھی بچ کر کے واپس اپنے گھر واپس چلے جاؤ گے۔ تو اس وقت تمہارے دل میں امید کا دیا کون روشن کرتا ہے؟ یہ امید تمہارے دل میں کہاں سے آتی ہے؟ کیا تمہارے باطل اور جھوٹے معبودوں کی وجہ سے؟ ان کا تو حال یہ ہے کہ ضل من تدعون، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پوجتے ہو وہ سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں، کوئی تمہاری مدد کے قابل نہیں رہتا۔ اس وقت جبکہ سمندری طوفان تمہاری کشتی کو ڈبانے پہ تلی ہو، ہوا مخالف سمت میں بہہ رہی ہو، تو اس وقت اللہ پاک تمہارے دلوں میں امید کا دیا روشن کرتا ہے، اور پھر تمہیں بچا کر اس طوفان سے واپس کنارے پر لے بھی آتا ہے۔ مگر اللہ پاک یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ تمہاری ناشکری کا یہ حال ہے کہ جب تم طوفان سے بچ کر ساحل پر آ جاتے ہو تو پھر سے وہی پرانی روش، اللہ کے احکام سے روگردانی والی، خدا کی ناشکری والی، دین بیزاری والی، رسول کی اطاعت سے منہ پھیرنے والی وہی پرانی روش تم اپنا لیتے ہو۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا تھا پچھلی آیات میں کہ اللہ نے تمہیں طوفان سے تو بچا لیا، سمندر میں ڈوبنے سے تو بچا لیا، لیکن کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں خشکی میں ہی زمین میں دھنسا سکتا ہے؟ یہ ان آیات کا خلاصہ مضمون ہے جو پہلے گزری۔ اب جو آج کی
وہ آیت کریمہ ہے جس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک نے انسانوں پر اپنے ایک اور عظیم انعام کا تذکرہ کیا ہے، جو اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے انسانوں کے اوپر، اور وہ کیا ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام اسے عطا کیا ہے۔ تقریباً کم و بیش اللہ پاک نے 18,000 عالم بنائے، اور ان عوالم میں اربوں کھربوں ٹائپ کی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، اربوں کھربوں قسم کی مخلوقات کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارا علم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی تک ہم ان مخلوقات تک نہیں پہنچے ہیں جو زمین کی خشکی پہ رہتے ہیں ہماری دنیا میں، اور وہ بھی خشکی میں۔ ہم خشکی کے مخلوق ہیں، ہے نا؟ ہم سوکھی زمین پہ رہتے ہیں، تو جو خشکی کی مخلوقات ہیں انسان کا علم ابھی ان تک نہیں پہنچا ہے۔ نئی نئی اسپیشیز دریافت ہوتی رہتی ہیں، اگر آپ نیوز کو فالو کریں تو کبھی یہ نسل کبھی اور نسل دریافت ہو رہی ہے، اور امیزون کی جنگلوں میں کتنی ایسی اسپیشیز مخلوقات کی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کے حیطِ ادراک اور حیطِ علم میں بھی نہیں آ سکتا، اور پہنچا ہی نہیں ہے وہ۔ باقی فضائی مخلوقات کو چھوڑیں، دریائی مخلوقات کو چھوڑیں، تو یہ جو ہماری دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں کون کون سی مخلوقات ہیں ہمیں نہیں پتا۔ باقی اللہ پاک نے تو کم و بیش 18,000 عالم پیدا کیے ہیں، کم و بیش، جو علماء کی تصریحات ملتی ہیں، ورنہ کتنے عوالم ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی جانتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین جمع کثرت کا وزن ہے، اور جمع کثرت کا وزن 10 سے زیادہ کے لیے آتا ہے، تو عالمین یعنی 10 سے زیادہ۔ اب کتنے زیادہ اس کی حد کوئی نہیں جانتا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو باقی دوسرے عوالم میں جو مخلوقات ہیں ان تک ہماری کہاں رسائی اور کہاں پہنچ، جب اپنی زمین اور اپنے عالم کی مخلوقات تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ تو اربوں کھربوں قسم کی مخلوقات کی نسلیں ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت و عزت کا تاج پہنایا ہے۔ یہ اللہ کا وہ انعام ہے جو ہمیں بن مانگے مل گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی ڈیل تھی یا ہم نے کوئی ایسے عمل پہلے ہی پچھلی دنیا میں کر لیے تھے کہ تاج کرامت ہمارے لائق ہوتا۔ یہ اللہ پاک کا محض انعام ہے، محض احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے سروں پہ کرامت کا تاج زریں رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کو عزت و کرامت عطا کی ہے، عزت والا بنایا ہے۔ کرمنا یعنی عزت والا۔ اب اس سے پہلے یہ بس اس آیت کا ایک حصہ ہے، اور اسی حصے کے حوالے سے آج ہم تفصیلی یہ گفتگو آپ کے سامنے کریں گے کہ وہ وجوہ کرامت کیا ہیں، کن کن صورتوں سے اللہ پاک نے انسانوں کو عزت و عظمت عطا کی ہے، دوسری مخلوقات پہ فضیلت عطا کی ہے۔ صرف ایک
اس ٹکڑے پہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے انسانوں کو کرامت اور عزت کا تاج پہنایا۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں، ایک جملہ ان لوگوں کا جنہوں نے عقیدہ توحید کی آڑ میں ڈھیر ساری گمراہیاں پھیلائیں اور مسلمانوں کا ایمان، عقیدہ اور دین یہ چھیننے کے لیے جی توڑ کوششیں اور محنتیں کی، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو عزت و کرامت کا تاج پہنایا، اور دوسری جانب خود ساختہ عقیدہ توحید کے دعات نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ ہر مخلوق نقل کفر نباشت، ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی شان کے آگے معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ جملہ بتائیں کیا شرف انسانیت کے لائق یہ جملہ ہے؟ کرامت انسانیت کے لائق یہ جملہ ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ ہی کے لیے ہے، عزت اس کے رسول ہی کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں خاص ایمان والوں کے لیے عزت و کرامت کو ثابت کیا گیا ہے، اور یہاں پہ تمام انسانوں کے لیے عزت و کرامت کو ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسانوں کے سروں پہ عزت و کرامت کا تاج پہنایا ہے۔ ایک جانب یہ اللہ کا فرمان، اور دوسری جانب خود ساختہ عقیدہ توحید، خود ساختہ، خود سے گڑے ہوئے، خود سے بنائے ہوئے عقائد۔ تو انہی میں سے ایک گڑا ہوا اور بنایا ہوا عقیدہ توحید یہ کہ اگر اللہ کے محبوب بندوں کی، اللہ کے اولیاء کی، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی، اللہ کے محبوب بندوں کی اگر عزت و عظمت ہم اپنے دلوں میں رکھیں تو یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ توحید ہے جو خود ساختہ، گڑا ہوا اور بنایا ہوا ہے۔ قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بولیں، قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ خود ساختہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ عقیدہ توحید جو اللہ کے محبوب بندوں کی عزت و عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ کو ماننے، جاننے اور ان کی تعظیم کرنے کو شرکیہ عمل یا شرک سے تعبیر کرے، ایسا عقیدہ توحید اسلام کو کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسانوں کو عزت و کرامت عطا کی ہے۔ تو ہم وہ عقیدہ توحید رکھیں گے نا جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، وہ عقیدہ توحید نا جس میں جہاں ایک جانب اللہ پاک کی احدیت، سمدیت، الہیت اور اس کی معبودیت کا یقین اور پختہ اور کامل اعتماد اور تصدیق ہو دل میں، وہیں پر دوسری جانب اس کے محبوب بندوں سے توسل بھی ہو، تمسک بھی ہو، ان کی تعظیم بھی ہو، ان کا ادب بھی ہو، ان کا احترام بھی ہو دل میں، وہ عقیدہ توحید ہم رکھیں گے نا۔ تو بتائیں کہ معاذ اللہ وہ جملہ کہ ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، زیادہ ذلیل ہے، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے یا نہیں ہے نا؟ اور قرآن کی دوسری آیات کے خلاف ہے کہ نہیں، کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، خلاف ہے۔ اللہ پاک ہمیں خالص اور ستھرا ہوا حقیقی عقیدہ توحید کو ہمارے دلوں میں
جمائے رکھے اور ہمارے دل عقیدہ توحید کے نور سے ہمیشہ مملو رہیں، منور رہیں اور جگمگاتے رہیں۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ میں وجوہ تکریم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں، کچھ احادیث جو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان نے تفسیر در منصور کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت بیان کی ہیں، وہ میں احادیث کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اکرم علی اللہ من بنی آدم یوم القیامہ، قیل یا رسول اللہ وللملائکۃ المقربون، قال وللملائکۃ المقربون الملائکۃ مجبورون بمنزلۃ الشمس والقمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسانوں سے زیادہ عزت و عظمت والی مخلوق اور کوئی نہیں ہوگی۔ انسانوں سے زیادہ کرامت والی، اکرم علی اللہ کا لفظ حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں انسانوں سے زیادہ عزت و عظمت والی مخلوق اور کوئی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وللملائکۃ المقربون، کیا مقرب فرشتے بھی نہیں؟ انسانوں سے زیادہ عزت والے، کیا کل قیامت کے روز مقرب فرشتے بھی نہیں ہوں گے جو معصوم ہیں، جن کے اندر خطاؤں اور گناہوں کو کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، جن کے اندر نفس ہی نہیں ہے، کہ جنہوں نے کبھی کوئی خطا نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ نے جو حکم دے دیا اس حکم پہ قیامت تک عمل پیرا رہے اپنی تخلیق کے بعد سے لے کے۔ کچھ ملائکہ کو کہہ دیا کہ قیام میں رہو تو قیام میں ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ یہ کچھ کو حکم دے دیا رکوع میں رہو، رکوع میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ کچھ کو فرما دیا سجدے میں رہو، سجدے میں ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ کچھ کو کچھ اذکار دے دیے، کچھ کو کچھ اللہ پاک نے احکامات دے دیے، انہی اذکار اور انہی احکام سے وہ لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک لگے رہیں گے۔ تو کیا وہ مقرب فرشتے بھی نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے روز عزت والے نہیں ہوں گے کہ جن سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا؟ تو آقا کریم نے فرمایا وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہیں، مقرب فرشتے بھی انسانوں سے زیادہ عزت والے نہیں ہوں گے، وہ بھی زیادہ انسانوں سے مقام و مرتبہ نہیں رکھیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حقیقت بیان کی کہ آخر ملائکہ کیوں انسانوں سے زیادہ عزت والے نہیں ہوں گے، تو وہ وجہ یہی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اس وجہ سے انسانوں سے زیادہ فرشتے عزت والے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ سورج اور چاند کی طرح مجبور ہیں۔ الملائکۃ مجبورون بمنزلۃ الشمس والقمر، جو فرشتے ہیں وہ سورج اور چاند کی طرح مجبور ہیں، کہ جیسے سورج اور چاند ہے مجبور، اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ فلاں دن کو تم کو یہاں سے نکلنا ہے، یہاں ڈوبنا ہے، اگلے دن یہاں سے نکلنا ہے، یہاں ڈوبنا ہے۔ جو اللہ کے احکام ہیں اور جو سورج کے راستے ہیں کہ یہاں سے طلوع ہوا، ان راستوں سے چلا تو سورج وہیں سے طلوع ہوگا، انہی راستوں سے چلے گا، اور جہاں پہ حکم ہوا ہے کہ وہیں، تو وہ وہیں پہ جا کے ڈوبے گا۔ چاند جہاں پہ حکم یہ ہوا کہ یہاں سے طلوع ہونا ہے تمہیں زمین والوں کے لیے، وہیں سے طلوع ہوگا۔ اس منزل پہ آ کر کے تمہیں زمین یہ والوں سے چھپ جانا ہے، چاند وہیں پہ جا کر چھپے گا۔ تو اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق ان کا یہ طلوع ہونا، غروب ہونا، چلنا سب کچھ ہوتا ہے،
اور وہ مجبور ہیں. اور مجبور مطلب ان کے اندر اپنا اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام سے وہ سرتابی کر لیں. تو ایسے ہی جو فرشتے ہیں ان کے اندر یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ خدا کے احکام کو چھوڑ دیں. یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کے خلاف وہ کچھ کر جائیں. اللہ نے جو انہیں حکم دے رکھا ہے وہ اسی حکم پر عمل پیرا ہیں، قیامت تک رہیں گے. تو جب ان کے اندر اختیار ہے ہی نہیں حکم سے سرتابی کرنے کا، اپنا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں گناہ کرنے کے لیے، ان کے اندر نفس کی طاقت ہے ہی نہیں، تو لہذا وہ سورج اور چاند کی منزل میں ہے کہ جیسے سورج اور چاند کا اللہ کے احکام کی پیروی کرنا، یہ اس کی وجہ سے یہ کسی اجر و ثواب کے حقدار نہیں ہوں گے. وہ ویسے ہی ملائکہ ہیں کہ وہ اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کی وجہ سے وہ کسی ثواب کے حقدار ہوں خدا کی بارگاہ سے، ایسا نہیں ہے. یہ انہیں کوئی اجر دیا جائے، ایسا نہیں ہے. اجر اور ثواب کا حقدار تو انسان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک انٹرنل پاور رکھی ہے، آنترک شکتی جو نفس کی ہے، جو اسے گناہوں کی جانب لے کر کے جاتی ہے، یہ طاقت. اور ایک ایکسٹرنل پاور ہے، باہری طاقت جو اسے گناہوں کی جانب لے کر کے جاتی ہے، ابلیس ہے. اور ان دونوں طاقتوں کی کھینچا تانی کے باوجود دونوں اسے کھینچ کر لے کر جانا چاہتے ہیں ان راستوں کی جانب جو جادہ حق سے الگ ہوں، جو اللہ کے احکام سے الگ ہوں. مگر انسان اپنے ایمان کے تقاضے پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ کی محبت کے تقاضے پہ عمل کرتے ہوئے جب اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارتا ہے تو وہ ضرور اجر اور ثواب کا حقدار ہوگا، کیونکہ اس نے یہ نیکی اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کی ہے. اس کا اپنا ارادہ شامل ہے، اس کا اپنا ارادہ اور اختیار یہ شامل ہے. جبکہ اگر ملائکہ جو نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں میں ان کا ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہے. تو اسی وجہ سے انسان اجر و ثواب کا حقدار ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ الملائکۃ مجبورون بمنزلۃ الشمس والقمر، کہ فرشتے مجبور ہیں اور سورج اور چاند کی منزل میں ہیں. لہذا کل قیامت کے روز انسان سب سے زیادہ عزت والا ہوگا. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی معنی کی حدیث ہے، لیکن اس میں قیامت کے دن کا بیان نہیں ہے، بلکہ آقا نے عام فرمایا کہ المؤمن اکرم علی اللہ من ملائکتہ. مومن یعنی ایمان والا، وہ ایمان والا جو ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہو. یاد رکھیے گا قرآن اور احادیث میں جہاں پر محض مومن کا لفظ آئے اور اس کے لیے کوئی فضیلت یا مقام کو ثابت کیا جائے تو اس سے مراد مومن کامل ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ اور مومن کامل کون ہوتا ہے؟ جو اپنی زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزارتا ہے، وہ مومن کامل ہوتا ہے. آقا نے فرمایا کہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے فرشتوں سے بھی زیادہ عزت والا ہے. تو اس میں عام فرمایا، خاص قیامت کے دن کا تذکرہ نہیں ہے. ایک اور حدیث جسے طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے تخریج کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، جو ملائکہ تھے ان ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا ربی اعطیت بنی آدم الدنیا یأکلون فیہا ویشربون ویلبسون ونحن نسبح بحمدک ولا نأکل ولا نشرب ولا نلہو. کہ ملائکہ نے عرض کیا کہ مولا تو نے انسانوں کو دنیاوی دولت عطا کی ہے، دنیاوی نعمتیں تو نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کی تمام نعمتیں اے انسانوں تمہارے لیے بنائی ہیں. تمام نعمتیں ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اور بے شمار
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے۔ تو یہ ملائکہ نے عرض کیا کہ مولا تو نے انسانوں کو دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ دنیا میں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہ دنیاوی لباس پہنتے ہیں، قسم قسم کی ملبوسات اور لباس وہ پہنتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ان ملائکہ نے عرض کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تمہاری حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تمہاری تعریف کرتے رہتے ہیں اور تمہاری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اور نہ تو ہم کھاتے ہیں نہ تو ہم پیتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور ہم زندگی کے لطف حاصل کرتے ہیں، ولا نلہو، کوئی اور زندگی کے لطف جو کھانے پینے اور دنیاوی انعامات سے انسانوں کو ملتا ہے ان لطفوں سے ہم محروم ہیں، یہ ملائکہ نے عرض کیا۔ تو آگے وہ عرض کرتے ہیں کہ فَكَمَا جَعَلْتَ لَهُمُ الدُّنْيَا فَاجْعَلْ لَنَا الْآخِرَةَ، مولا جیسے تو نے انسانوں کے لیے دنیاوی نعمتیں بنائی ہیں، ہمارے لیے اخروی نعمتوں کو تو متعین کر دے کہ ہم آخرت میں ان تمام انعامات و اکرامات سے ہمکنار ہوں جن انعامات و اکرامات سے انسان دنیا میں ہمکنار ہو رہا ہے، کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت، لباس کی نعمت اور دوسری دنیاوی نعمتیں۔ تو مولا یہ نعمتیں ہمیں آخرت میں دے کہ جیسے تو نے انسانوں کو دنیا میں دیا۔ تو یہ فرشتوں نے عرض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا اجعل صالح ذریتی من خلقت بیدی کمن قلت له کن فکان، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، میں اس مخلوق کو جسے کن کہہ کے میں نے پیدا کیا ہے، کن فرما کر میں نے پیدا کیا ہے، کن تو ہو جا، بس وہ مخلوق ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خدا کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن تو ہو جا، تو چیز یہ ہو جاتی ہے، فیکون تو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جس مخلوق کو لفظ کن کے ذریعے بنایا ہے اس کو اس مخلوق کی طرح نہیں کروں گا جسے میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے۔ سمجھے؟ اللہ نے انسانوں کو تو دستے قدرت سے بنایا ہے نا، اپنے ملائکہ کو بھیجا، حضرت اسرائیل مٹی لے کر کے آئے، باقی لوگ تو نہیں لا سکے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل زمین کے رونے اور گڑگڑانے کی وجہ سے واپس چلے گئے، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو یہ مٹی آئی، اس کا پتلا تیار ہوا، سب سے پہلے اس مٹی کو گارا کی شکل دیا گیا، گارے کی شکل میں وہ مٹی آئی اسے گوندھ کر کے، اور جب اس گارے میں بو آ گئی، کئی دنوں تک اس گارے کو چھوڑ دیا گیا، جب بو آئی تو مختلف قسم کی ہوائیں چلائی گئیں، اور اس سے پہلے گارا بنانے کے لیے اس میں 40 روز تک بارش ہوئی اس مٹی پہ، 40 روز تک، ان 40 روز تک غم و اندوہ کی بارشیں ہوئی، ایک روز تک خوشی کی بارش ہوئی، ایک روز جس کی وجہ سے انسانوں کے حصے میں غم و اندوہ اور دکھ تکلیف زیادہ ہیں، اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ جب وہ مٹی گارے کی شکل کی ہو گئی تو پھر اس پر مختلف ہوائیں اللہ پاک نے چلائیں، اور پھر جب ان ہواؤں سے خشک ہو کر وہ گارا کھنکنے لگا، اس میں آواز پیدا ہو گئی۔ جب مٹی بالکل سوکھ جائے تو کھن کھن کی آواز ٹن ٹن کی آنے لگتی ہے، تو جب اس میں آواز آنے لگ گئی تو اللہ پاک نے اس سے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کا پتلا بنایا، پھر روح، یہ تمام پروسیس ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو میں نے خلقت ذریت من خلقت بیدیا، بیدیا کا لفظ ہے کہ جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، میں اس کی طرح اس مخلوق کو نہیں کروں گا جس کو میں نے کن فرما کر کے بنایا ہے۔ یعنی کہ وہ مخلوق زیادہ افضل ہے کہ جو مخلوق پیدا ہوئی ہے ایک پروسیس کے ذریعے، اور
اللہ پاک نے جسے اپنے دست قدرت سے بنایا اور جس میں ایک پروسیس تھی، ایک تدریج تھی، ایک تدریج کے تحت اسٹیج بائی اسٹیج جو مخلوق پیدا ہوئی، وہ مخلوق عزت و کرامت میں اس مخلوق سے بڑھ کے ہے جسے اللہ پاک نے کن کہہ کے بنایا کہ کن تو ہو جا، بس وہ مخلوق ہو گئی۔ اور علماء کی ایک روایت کے مطابق محض فرشتے لفظ کن کے ذریعے نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات لفظ کن کے ذریعہ بنائی گئی ہیں۔ صرف انسان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنے دست قدرت سے ایک تدریج کے تحت اور ایک پروسیس کے تحت بنایا۔ صرف انسان کی یہ فضیلت ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں اللہ پاک نے سب کو لفظ کن کے ذریعے بنایا، کن تو ہو جا، بس وہ چیز ہو گئی۔ لہذا ملائکہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کن ہو جاؤ، تو ملائکہ بھی عدم سے وجود میں آ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لا اجعل صالحۃ ذریتی من خلقت بیدی کمن قلت له کن فکان، میں اس مخلوق کو کہ جسے میں نے کن کہہ کے بنایا ہے اس مخلوق کی طرح عزت و کرامت سے نہیں نوازوں گا جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اسی آیت کریمہ کے اسی ٹکڑے کی تفسیر میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ الکرامۃ الاکل بالاصابع جعلناہم یاکلون بایدیہم وسائر الخلق یاکلون بافواہہم، کہ کرامت جو اللہ پاک نے انسانوں کو عطا کی وہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات سیدھے اپنے منہ سے کھاتی ہیں۔ جانوروں کو دیکھ لیں اور جو دوسری جاندار مخلوقات ہیں جو کھاتی ہیں ان کو دیکھ لے، وہ منہ سے کھاتی ہیں، کھانے کے پاس اپنا منہ لے کر کے آتی ہیں کھانے کے پاس۔ اور جبکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ کرامت عطا کی، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ الاکل بالاصابع، انسان اپنی انگلیوں کے ذریعہ کھاتا ہے، کھانے کو منہ کے پاس لے کر جاتا ہے، منہ کو کھانے کے پاس لے کر نہیں جاتا۔ یہ بھی انسان کی کرامت اور عزت ہے، اسے دوسری مخلوقات کی طرح اللہ نے نہیں کیا۔ اور اس حوالے سے اور اس حوالے سے ایک واقعہ سن لیں کہ ہارون رشید خلفائے بنو عباس میں سے ایک مشہور خلیفہ گزرا ہے، ہارون رشید، کہ جس کا جو عہد تھا وہ ترقیات کے اعتبار سے، رفاہی کاموں کے اعتبار سے اور انسانوں کے لیے فائدہ کے اعتبار سے، اسلامی سلطنتوں کی وسعت کے اعتبار سے اور مسلمانوں کی فارغ البالی کے اعتبار سے عہد ذری کہا جاتا ہے، عہد اسلام کا عہد ذری کہا جاتا ہے، ہارون رشید۔ اور اس نے قاضی القضات کا منصب دیا تھا حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ہارون رشید کے پاس کھانا لایا گیا اس کے پاس، تو جب کھانا چن دیا گیا تو ہارون رشید نے چمچ منگائے۔ کیا منگائے؟ چمچ کھانے کے لیے۔ تو حضرت امام ابو یوسف جو کہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس ہارون رشید کے عہد میں، ان کی جرأت و ہمت کو سلام، اور نہ صرف ان کی بلکہ ہمارے ان تمام علماء حقہ کی جرأت و ہمت کو سلام جنہوں نے ہمیشہ سلطانوں کے سامنے حق بات کی، بادشاہوں کے سامنے حق بات کی، اور بادشاہوں کی غلطیوں پر ٹوکنے سے بھی کبھی وہ نہیں چوکے۔ امام احمد بن حنبل نے جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، معتزلہ کا فرقہ کہ جو کہتا تھا کہ
قرآن مخلوق ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو جب یہ فتنہ اٹھا امام احمد بن حنبل نے اس خلق قرآن کے فتنے کو قلع کما کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا، مجاہدانہ کردار، اور اتفاق سے خلفائے بنو عباس کے دارالخلافہ میں یہ عقیدہ پہنچ گیا تھا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے کھانے پڑے، کوڑے کھانے پڑے، برسرے دربار لوگوں کے سامنے ننگی پیٹھ پہ کوڑے لگائے گئے، اور ایک کوڑا لگا کر پوچھا جاتا بتاؤ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، لیکن امام احمد بن حنبل بار بار فرماتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام و صفت ہو، اور اس کی صفت ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ ہر کوڑے کے بعد امام احمد بن حنبل یہی نعرہ مستانہ لگاتے تھے، اور جب بعد میں کسی نے شکایت کی ان کے سامنے آ کر کے کہ حضور آپ پر بڑا ظلم ہوا، ننگی پیٹھ پہ برسر دربار آپ کے اوپر کوڑے لگائے گئے، تو خاندان اہل بیت سے ہمارے ائمہ اور علماء کس قسم کی محبت کرتے تھے، سادات کرام سے کس قسم کی محبت کہ چونکہ جو بنو عباس تھے وہ خاندان اہل بیت تھے، کیا تھے؟ خاندان اہل آقا کے چچا کی نسل تھی نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل تھی، آقا کے چچا۔ تو امام احمد بن حنبل نے اس سے فرمایا، جو آگے شکایت کر رہا تھا کہ آپ کو کوڑے لگائے گئے، کہ قسم خدا کی ہر کوڑا جب لگتا تھا تو اس سے پہلے کہ دوسرا کوڑا آ کر میری پیٹھ پہ لگے میں اس کوڑے کو معاف کر دیتا تھا خلیفہ کو، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے قرابت دار ہیں۔ یہ ہمارے ائمہ کا عمل ہے۔ لیکن خاص طور سے آقا نے فرمایا نا، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا نعرہ بلند کیا جائے، یہ سب سے افضل جہاد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آج لوگ خالی زبان سے جہاد کرتے ہیں، بس زبان، اور ایسا بھی نہیں کہ سامنے، پیٹھ پیچھے اپنی محفلوں میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، سامنے جانے کے بعد بھیگی بلی بن جائیں گے۔ ایک آرڈر آیا نہیں کہ سب نے نٹراجن آسن والا اپنی جو شکل بنا لی۔ جب اس واقعے کی مجھے یاد آتی ہے، دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے کہ یہ کیا حال ہماری امت کا ہو گیا ہے اور کس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے علماء بادشاہوں کو بھی حق بات کہنے سے کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ تو ہارون رشید کے سامنے جب کھانا چن دیا گیا، اس نے چمچ منگائی کہ وہ چمچ سے کھائے، تو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے ہارون رشید سے یہ ارشاد فرمایا کہ جاء فی التفسیر عن جدہ فی قولہ تعالی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَصَابِعَ يَأْكُلُونَ بِهَا، کہ امیر المومنین آپ کے جد یعنی دادا، عربی زبان میں اوپر کے تمام داداؤں کے لیے عام طور سے لفظ جد ہی آتا ہے۔ اردو میں ہے نا دادا، پردادا، لکڑ دادا اور دادا، پتہ نہیں کتنا اوپر تک جاتا رہتا ہے، لیکن عربی میں جد کہا جاتا ہے، جد۔ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ آپ کے جد سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کو عزت و کرامت عطا کی، یعنی ہم نے انسانوں کو انگلیاں عطا کی اور انہی انگلیوں سے انہیں کھانے والا بنایا۔ یہ تفسیر امام ابو یوسف نے ہارون رشید کے سامنے پیش کر دی۔ تو ہارون رشید نے یہ سننے کے بعد یہ چمچ کو جو چمچ اس نے منگائی تھی اسے واپس کر دیا، اور پھر اس نے اپنی انگلیوں سے کھایا، صدق نیت کے ساتھ، جرأت و ہمت کے ساتھ۔ جب حق بات کی جائے تو اللہ رب العزت ضرور سامنے والے کے دل میں اس حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لیکن کبھی حق بات بولنے کی ہمت تو آئے، حق بات بولے تو۔ یہاں تو یہ ہے کہ فلاں سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں بھائی صاحب جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، کیوں بولے ہم، ہاں میں ہاں ملانا۔ یقین جانیں یہ
ہرگز ایک مومن کی شان نہیں ہے، تو علماء حقہ کی شان یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب مومن کے بارے میں یہ آیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، عام ایمان والوں کے بارے میں کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، تو علماء حقہ کی شان تو بڑی اونچی ہے۔ آقا نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اور ایک روایت میں آیا کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو انبیاء کا کام ہی تو دعوت و تبلیغ کرنا تھا، لوگوں کو برے کاموں سے روکنا تھا، اچھی باتوں کا حکم دینا تھا۔ لہٰذا یہ قرآن و احادیث بھی امت مسلمہ اور بالخصوص یہ علماء دین کو یہ ذمہ داری عطا کرتے ہیں کہ وہ حق بات کو پھیلائیں اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں، اور ضرور حق بات کو بولیں، حق کا نعرہ لگائیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اور خاص کر جب عقیدے کی بات آ جائے تو وہاں پہ تو حق بات بولنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ شرکیہ اعمال کو کرنے کی نوبت آ جائے تو وہاں پر کون سی مصلحت ہے یار؟ کون سی وہ مصلحت ہے جو شرکیہ اعمال کرنے پر ہمیں مجبور کر دے؟ ایسی مصلحت اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ایمانی غیرت عطا فرمائے، اسلامی حمیت عطا فرمائے، اور ہمارے قلب کو اپنے محبوب بندوں کی اور اپنے محبوب کی محبت سے منور و مجلہ فرمائے، اور ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب کی سنت و سیرت کی اتباع سے پاکیزہ اور ستھرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت ہو چکا ہے، 10 بج چکے ہیں۔ میں آپ حضرات سے ہر بار یہ کہتا ہوں، اس بار بھی یہ بات ضرور آپ کے سامنے میں کہوں گا اور اپیل کروں گا کہ وقت کا خیال رکھیں۔ 9 سے 10 کی ٹائمنگ ہے تقریر کی، اور 8:30 سے 9 بجے یہ ویسے تو محفل کا آغاز 8:30 سے ہو جاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت، یہ کچھ نعت خوانی، اور ہمارے حافظ انوار صاحب قبلہ کتاب یا ایھا الذین آمنوا سے کچھ باتیں بتاتے ہیں، بڑی ضروری باتیں جو کہ آج جو کرنٹ ایشوز ہیں اور مسلم معاشرے کو جن کی ضرورت ہے، وہ باتیں جو کہ یا ایھا الذین آمنوا سے پڑھ کر حافظ انوار صاحب سناتے ہیں۔ تو آپ حضرات وقت پر تشریف لائیں کہ تاکہ مکمل آپ یہ علم کا کوئی حصہ آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔